صدر الافاضل علامہ سید مرتضیٰ حسین۔ صاحب مطلع انوار علامہ سید مرتضیٰ حسین بتاریخ 18 ذی الحجہ سن 1341 ہجری مطابق 1 اگست سن 1923 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ کے ایک علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بھی بزرگ عالم دین تھے، جن کو مولانا سید سردار حسین ابن مولانا سید اعجاز حسین نقوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ عابدیہ میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد مدرسہ سلطان المدارس میں گئے، وہاں سے صدر الافاضل کی سند لینے کے بعد مدرسہ نازمیہ میں رہ کر ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی۔ مدرسے کی تعلیم کے دوران شیعہ عربی کالج سے عماد الادب اور عماد الکلام کی اسناد حاصل کیں اور الہ آباد بورڈ سے عربی سے عالم، فارسی سے کامل، اردو سے قابل پاس کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل ادب اور دبیر کامل کی اسناد حاصل کیں اور آخر میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل، منشی فاضل اور اردو فاضل کے امتحانات پاس کیے۔ سن 1947 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اللہ نے آپ کو ایک رحمت اور 5 نعمتوں سے نوازا۔ آپ کے بیٹوں کے اسما کچھ اس طرح ہیں: مولانا سید حسین مرتضیٰ، سید جعفر مرتضیٰ، سید باقر مرتضیٰ، سید عابد مرتضیٰ اور سید قاضی مرتضیٰ۔ مذہبی دنیا میں آپ نے اکابر علماء سے کسب فیض کیا، جن میں سے آیت اللہ سید ابرار حسین پاروی، نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن نونہروی، مفتی سید احمد علی، علامہ سید حامد حسین، آیت اللہ سید کلب حسین، ناصر الملت آیت اللہ ناصر حسین، آیت اللہ سید محسن نواب اور مفتی سید محمد علی وغیرہ کے اسما سر فہرست ہیں۔ آپ کو آیت اللہ سید شہاب الدین نجفی مراشی، شیخ محمد محسن آغا بزرگ تہرانی، سید محمد محسن لکھنوی اور دوسرے کئی علماء نے اجازات روایت مرحمت فرمائے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد رستوگی پاٹھشالہ نامی اسکول اور شیعہ کالج اسکول کے سیکشن میں استاد رہے۔ اسی دوران وہ گھر پر تفسیر و حدیث، فقہ و کلام، منطق و فلسفہ اور تاریخ و ادب کا درس دیتے رہے۔ اس کے علاوہ ادبی حلقے میں بھی موصوف نے جو مرتبہ حاصل کیا وہ آپ کے ہم عصر افراد کے لیے قابل رشک ہے۔ ادب میں غالبیات کے ماہر تھے اور غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پر روس میں ہونے والے بین الاقوامی سیمینار میں محققین نے متفقہ طور پر فاضل لکھنوی کے مستند ترین ماہر ہونے کی سند دی اور ان کے کاموں کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں عراق، شام، لبنان، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور امریکہ کے سفر کیے تھے۔ موصوف کتابوں کے عاشق تھے اور کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے گھر میں ہی 20,000 کتابوں پر مشتمل ایک کتب خانہ قائم کیا تھا، جس کو بعد میں لکھنؤ میں رہتے ہوئے المکتبۃ المجلسیہ کے نام سے عمومی کتب خانہ قرار دے دیا۔ اس کتب خانے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ہفتے یا مہینے میں ایک علمی گفتگو ضرور ہوتی تھی، جس میں اہل علم شرکت کرتے تھے۔ آپ کو تصنیف و تالیف سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، چنانچہ اتنی مصروفیات کے باوجود تقریباً 300 کتابیں تالیف کی، جن میں سے 225 کے نام معلوم ہیں، 100 کتابیں چھپی ہیں، تقریباً 102 غیر مطبوعہ ہیں اور 23 مفقود ہیں، باقی کا حال نہیں معلوم۔ جوانی کے سن میں ہی قلم اٹھا لیا تھا اور دینی، تاریخی اور ادبی موضوعات پر متعدد کتابیں اور مقالات لکھے۔ 16 سال کی عمر میں کتاب ریاض المسائل پر اجتہادی حاشیے لگائے اور معالم الاصول کا اردو میں شرح کے ساتھ ترجمہ کیا۔ ان 2 کتابوں کی وجہ سے آپ کو اساتذہ کی جانب سے داد و تحسین سے نوازا گیا۔ تذکرہ علماء کے موضوع پر کتاب مطلع انوار تحریر کی، جس کے سبب آپ کو ایک خاص شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے آثار میں سے تفسیر مرتضوی، تاریخ تدوین حدیث و شیعہ محدثین، خطیب قرآن، جہاد حسینی، تذکرہ ریاض الفردوس، انتخاب آتش، انتخاب ذوق، اسلام میں خواتین کے حقوق اور اوصاف الحدیث کے اسماء سر فہرست ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ آپ کے بے شمار تحقیقی مقالے علمی، ادبی اور مذہبی رسالوں میں طبع ہوئے
اور اردو عربی انسائکلوپیڈیا میں موجود ہیں۔ تصنیف و تالیف کا یہ سلسلہ زندگی کی آخری سانسوں تک جاری و ساری رہا۔ تقسیم ہند کے بعد سن 1950 عیسوی میں پاکستان تشریف لے گئے اور ساکن لاہور ہو گئے۔ وہاں جا کر بھی اپنی سیاسی، اجتماعی، علمی اور دینی فعالیت کو جاری و ساری رکھا۔ وہاں جا کر دینی مدارس کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ جامع المنتظر لاہور، جامع امامیہ اور مدرسۃ الواعظین کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ امامیہ مشن لاہور، ادارہ معارف اسلام پاکستان و حسینی مشن راولپنڈی کی تاسیس و توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور میں آپ کا ایک کتب خانہ ہے جس میں تقریباً 5,500 چھپی ہوئی کتب اور 300 مخطوطات موجود ہیں۔ مذکورہ صفات کی حامل شخصیت میوہ اسپتال لاہور میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی آخری تصنیف یعنی تفسیر مرتضوی لکھنے میں مشغول تھی، اور موصوف اسی حال میں 27 ذی الحجہ 1407 ہجری مطابق 23 اگست سن 1987 عیسوی میں دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی وفات کی خبر پاکستان کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کی گئی۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی علمی، دینی اور سیاسی شخصیات، یہاں تک کہ پاکستان کے رئیس جمہور اور وزیر اعظم نے بھی تعزیتی پیغام ارسال کیے۔ نماز جنازہ میں بے شمار شیعہ سنی علماء اور کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ شیعہ سنی دونوں طریقوں کے مطابق نماز ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد ہزار آہو بکا کے ہمراہ جنازے کو شاہ کمال لاہور نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔